حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ایک نہیں دو مرتبہ سرکار نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ کب؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو کہ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اس کنویں کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا۔ اب وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کے جو مالی حالات تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ ہر بندہ جناب وہ میٹھا پانی خریدا کرے، تو اب اس یہودی نے پانی وہ بیچتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو یہودی تھا اسے 12,000 درہم دے کر نہ آدھا کنواں خرید لیا۔ آدھا کنواں خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کنویں سے ایک دن جو مرضی پانی وہ یہودی جسے مرضی بیچے، اور ایک دن اگلے دن مسلمان اس کنویں سے فی سبیل اللہ پانی پئیں گے، جتنا مرضی بھریں جتنا مرضی پئیں، کوئی ان سے یہودی پیسہ نہیں لے سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خرید لیا۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ جناب میری جو کاروبار تھا اس کنویں کے ذریعے وہ تو کام ہو گیا، مسلمان فی سبیل اللہ پانی پی رہے ہیں، اگلے دن خریدتا کوئی نہیں ہے، تو اس یہودی نے 8,000 درہم اور لے کر بقیہ آدھا کنویں کی ملکیت بھی عثمان غنی کو کر دی، اور عثمان غنی نے وہ 20,000 درہم دے کر کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ مسلمان اس کنویں سے پانی پئیں گے، اور اس کنویں کا نام بن گیا بیر عثمان، یعنی حضرت عثمان کا کنواں۔ تو پتہ چلا کہ پانی ایسی چیز ہے کہ جسے جتنا دیا جائے، مفت دیا جائے، مفت بانٹا جائے، پلایا جائے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے عثمان غنی کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور اس کنویں کو پہلے بیر روما کہا جاتا تھا۔ اور دوسری مرتبہ جب سرکار نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ کون سا موقع تھا؟ جب جنگ تبوک ہوئی۔ جنگ تبوک اس وقت ہوئی جب مسلمانوں کی مالی کنڈیشن بڑی کمزور تھی، سخت گرمی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا راہ خدا میں اپنا مال کون خرچ کرے گا؟ اب یہاں سے ایک پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے کہتا نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، یا غریبوں پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ثواب کے لیے خرچ کریں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جناب مانگ رہا ہے۔ مانگ رہا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ وہ سنت ادا کر رہا ہے جو پیارے آقا علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کون راہ خدا میں مال خرچ کرے گا؟ مسلمانوں کی مالی کنڈیشن بڑی کمزور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمہ ہے۔ بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی کوئی اور راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمہ ہے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی، فرمایا اور کوئی ہے جو راہ خدا میں مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد عثمان غنی کوئی اور عمل کرے نہ کرے اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔